الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی غلامی سے منہ پھیر لے، جو نبی کی غلامی سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تھا. پہلا تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا آخری رسول مانے. اور دوسرا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے. اور تیسرا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جائے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے اپنے تمام اقوال و افعال میں اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. کہ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص پر جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور جو باکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی پہن لی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے سونے کی انگوٹھیاں پہن لی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی. یہ فرما کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی لن البسہ ابدا، کہ میں دوبارہ اسے نہیں پہنوں گا. تو چنانچہ تمام صحابہ کرام نے بھی اپنے سونے کی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی.
تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنی چاہیے۔ عقائد و عبادات میں، اخلاق و کردار میں اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، فقط اطاع اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی پیروی کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی تو گویا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے میرا انکار کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نسخہ پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے عمر، کیا تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کو رب اور اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ جائیں اور تم ان کی پیروی شروع کر دو، مجھے چھوڑ دو، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر چھٹا حق یہ ہے کہ اپنے تمام اختلافی مسائل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصل تصور کرتے ہوئے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے اور ان کے مقابلے میں کسی کی رائے یا کسی کے مسئلہ کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ لہذا قسم ہے تیرے رب کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں آپ کو فیصل تصور نہ کر لیں، اور جب آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں تو یہ اس سے اپنے دلوں میں کسی قسم کی ناخوشی محسوس نہ کریں بلکہ فرما برداری سے اسے قبول کر لیں۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر چھٹا حق یہ ہے کہ اپنے تمام اختلافی مسائل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصل تصور کرتے ہوئے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر ساتواں حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے وقت جو دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں انہیں خوب پڑھا جائے اور انہی سے اسلامی تعلیمات حاصل کی جائے۔ ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح ثابت شدہ سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو میرے بعد
ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور وہ کبھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکے گا۔ ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں کبھی جدا جدا نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ حوض پر میرے پاس آئیں گی۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہر عام اور خاص پر واجب ہے کہ وہ دین اسلام کے تمام احکامات قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں، کیونکہ وہ اس سے بھٹکے گا نہیں۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر 7واں حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال کے وقت جو 2 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں انہیں خوب پڑھا جائے اور انہی سے اسلامی تعلیمات حاصل کی جائیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر 8واں حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ اللہ کے آخری نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اللہ کے آخری نبی پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام کا طریقہ تو جانتے ہیں لیکن درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یوں کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر 8واں حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ 8 حقوق نبوی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ پہلا حق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر یہ ہے کہ امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا آخری رسول مانے۔ دوسرا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی جائے اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جائے۔ اور چوتھا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے اپنے تمام اقوال و افعال میں اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر 5واں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر 6واں حق یہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر 6واں حق یہ ہے کہ اپنے تمام اختلافی مسائل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصل تصور کرتے ہوئے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر 7واں حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے وقت جو 2 چیزیں اس امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں انہیں خوب پڑھا جائے اور انہی سے اسلامی تعلیمات حاصل کی جائیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر 8واں حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔